آج ایک بہت اہم موضوع پر ہم نے آپ کو زحمت دی ہے، اور وہ ظاہر ہے سندھ اور بالخصوص کراچی سے متعلق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگست 2019 اس میں بلدیاتی اداروں کی مدت ختم ہو گئی تھی۔ 4 سال کے لیے 2015 میں جو نظام بنا تھا وہ 4 سال کے لیے تھا۔ 2.25 سال سے کراچی میں اور پورے سندھ میں بلدیاتی انتخابات منعقد نہیں ہوئے ہیں، اور اس کی مکمل ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت پر ہے۔ لیکن ان کی ذمہ داری میں شریک اپوزیشن جماعتیں بھی ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں بھی بلدیاتی انتخاب کا مطالبہ نہیں کر رہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان پارٹیوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہوئی ہے کہ کیونکہ وفاقی حکومت میں شامل جو جماعتیں ہیں ان کے ذمے پنجاب اور کے پی میں انتخاب کرانا ہے، تو وہ وہاں نہیں کراتے تھے اور نہیں کراتے ہیں اور نہیں کرانا چاہتے، اور پیپلز پارٹی سندھ میں نہیں کرانا چاہتی، جس کی وجہ سے حکومت اور اپوزیشن مل کر بنیادی جو ادارہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کو ریلیف ملتا ہے اور لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، وہ بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں، اور یہ جمہوریت کی بھی نرسری ہے۔ لیکن جمہوریت کا نام لیتے رہتے ہیں اور جمہوریت کو ہی قتل کرتے ہیں، اور بلدیاتی انتخابات منعقد نہیں کرتے۔ پچھلی مرتبہ بھی جو انتخابات ہوئے تھے وہ بھی عدالتوں کے احکامات کے نتیجے میں ہوئے تھے، ورنہ یہ نام نہاد جو سیاسی حکومتیں ہیں یہ تو بلدیاتی انتخاب کرانا ہی نہیں چاہتی ہیں، اور سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھ کر لوگوں کو یرغمال بنا کر رکھنا چاہتی ہیں۔ اس وقت شہر کراچی کی جو صورتحال ہے آپ سب جانتے ہیں، افراتفری ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہوں۔ تمام ادارے اپنی اپنی منمانیاں کرتے ہیں، کرپشن اور لوٹ مار ہے، زبردست قسم کی بھرتیاں جاری ہیں جو لسانی بنیادوں پر اور سیاسی بنیادوں کے اوپر کی جا رہی ہیں۔ شہر کراچی کے نوجوانوں کو روزگار بھی نہیں مل رہا، اور عوام کو جو ہے کوئی ریلیف بھی نہیں مل رہا۔ بہت زیادہ شور اٹھے تو چند سڑکیں بنا دی جاتی ہیں، اور وہ بھی اگر بارش ہو تو بہہ جاتی ہیں، جس کی بہت بڑی مثال بالکل سامنے کی جہانگیر روڈ ہے۔ ایم این اے فنڈ سے بلدیاتی انتخاب سے پہلے ایک ٹرائی کی تھی وفاقی حکومت نے کہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ جیسے بہت وہ انوالو ہیں، اور جو کراچی کے کور ایشوز ہیں جس پر وفاقی حکومت نے غفلت کی ہے اور کچھ نہیں کر کے دیا ہے اس پہ سے توجہ ہٹائی جائے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ ایم این اے فنڈ سے بھی جو کام ہوئے ایک تو وہ بغیر کسی پلاننگ کے ہوئے، اور جو ہوئے وہ بھی بارش میں بہہ گئے۔ اس طرح اب کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ صوبائی حکومت بہت بڑا احسان کرتی ہے کہ کسی جگہ پر پیچ ورک کر دے یا کوئی چھوٹا موٹا جو ہے وہ سڑک کا پورشن بنا دے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کراچی کے لیے بہت کچھ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا گرین لائن اب نومبر بھی آ ہی گیا، ابھی تک جو ہے بسیں اس پہ چلی تو نہیں ہیں۔ ہم ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ نومبر شاید اپنے وعدے وہ پورے کر لیں، اور 3.25 سال جو پی ٹی آئی نے لے لیے 10% کام بھی گرین لائن میں انہوں نے اضافہ نہیں کیا۔ کے سی آر کا افتتاح ہوا اور اس کے بعد ہواؤں میں اڑ گیا۔ اسی طرح سے پانی کا کیفور منصوبہ نہیں معلوم کہ اس وقت اس کی فیزیبلٹی بھی مکمل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا اعلانات، جعلی افتتاح، دھوکے بازی، یہ سب حکومت میں شامل تمام جماعتیں یہ کام کر رہی ہیں۔ غیر قانونی تعمیرات خود کروانے میں شامل رہے، اور آخر میں جو لوگ اینڈ یوزر ہیں ان کے اوپر سارا عطاب ہو رہا ہے اور نزلہ گر رہا ہے کہ ان کو بے گھر کر دیا جائے، لیکن ان کو کوئی نہ کوئی کمپنسیشن دینے کے لیے کوئی ادارہ موجود ہے، نہ کوئی پارٹی موجود ہے، اور نہ عدالتوں سے اس طرح سے لوگوں کو ریلیف مل پا رہا ہے۔ ایسی افراتفری کی صورتحال میں جب پانی کا مسئلہ ہو، جب بجلی کا مسئلہ ہو، جب سڑکوں کا مسئلہ ہو، جب برساتی نالوں کا پرابلم ہو، جب سیوریج کا بدترین اس وقت نظام موجود ہو، تو اگر کہیں سے کوئی ریلیف لوگوں کو مل سکتا ہے تو وہ بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں، اور بااختیار بلدیاتی ادارے اگر موجود ہوں تو اس کے نتیجے میں جو شہر ہوتے ہیں یا آبادیاں ہوتی ہیں یا تحصیلیں ہوتی ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں۔ لیکن شب خون مارا ہوا ہے اور یہ انتخابات منعقد نہیں کرواتے۔ اس لیے ہمارا پہلا مطالبہ تو وہی ہے جو اب الیکشن کمیشن بھی بار بار سندھ حکومت کو کہہ رہا ہے کہ فوری طور پر بلدیاتی انتخابات منعقد کیے جائیں۔ لیکن الیکشن کمیشن میں مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے، اور جو ڈیڈ لائن بھی ان کو دی جاتی ہے اس پر وہ کام کر کے نہیں دیتے۔ جماعت اسلامی نے اس حوالے سے چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کو خط لکھا تھا، اور اس کے جواب میں انہوں نے ہمیں اس ہیئرنگ میں شامل کیا
کہ جس میں صوبائی حکومت کو بھی بلایا گیا. تو پرسوں یعنی 10 تاریخ کو سماعت تھی اسلام آباد میں جو مرکزی الیکشن کمیشن ہے اس کی، جس میں سندھ حکومت کو بھی بلایا گیا تھا اور جماعت اسلامی کو بھی ایک فریق کے طور پر انہوں نے جو ہے وہ شامل کیا تھا. ہم نے اپنے دلائل پوری طرح سے دیے اور یہ بات کہی کہ نہ صرف یہ کہ فوری طور پر بلدیاتی الیکشن کی کوئی ٹائم لائن طے ہونی چاہیے، بلکہ جو ضروری قانون سازی ہے با اختیار بلدیاتی نظام کے لیے اور خاص طور پر کراچی میں شہری حکومت کے نظام کے لیے، اس کو بھی جو ہے وہ مکمل کیا جائے. بہانے بازی پیپلز پارٹی کی حکومت یہ کر رہی ہے اور ٹال مٹول سے کام اس لیے لے رہی ہے کہ بالآخر الیکشن کمیشن یہ اعلان کر دے کہ ہم پچھلی جو ایکٹ ہے اسی کے اوپر انتخاب کرنے کا اعلان کر دیں گے. ظاہر ہے کہ یہ پیپلز پارٹی چاہتی بھی یہی ہے کہ وہ اپنی فیس سیونگ چاہتی ہے، اور جو ظالمانہ اور جابرانہ اور غاصبانہ قسم کا بلدیاتی ایکٹ ہے اس کے تحت ہی وہ وہ بلدیاتی انتخاب اگر اسے کرانے بھی پڑے تو کرائیں گے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کام لازم و ملزوم ہیں. بلدیاتی انتخاب کا اعلان بھی ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے وہ ایکٹ پاس ہونا چاہیے جس میں بلدیاتی اداروں کو اختیار دیا جائے اور خاص طور پر کراچی کو میگا سٹی حکومت کا اختیار دیا جائے. ادروائز تو یہ لولے لنگڑے انتخابات کروا کے پیپلز پارٹی اپنے قبضے کو ہی مزید مضبوط کرنا چاہتی ہے. چنانچہ نہ صرف یہ کہ ہم نے اس سماعت میں جو الیکشن کمیشن کے جو معزز ممبران تھے ان کے سامنے جماعت اسلامی نے 15 دن کی ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے اگر یہ بہت وقت مانگ رہے ہیں تو آپ بھی فوری فیصلہ کرنے کے بجائے ان کو 15 دن کا وقت دیں اور ان کو پابند کریں کہ یہ قانون سازی کر کے لائیں، اور یو سیز کی جو تعداد ہے ان کا تعین کر کے بھی جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں. اب صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے اگرچہ یہ ضرور کیا کہ جب الیکشن کمیشن کی طرف سے پریشر آیا تو انہوں نے کچھ میٹنگز کی ہیں، کچھ اقدامات کا تاثر دینے کی کوشش کی ہے. اس سلسلے میں ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف سے ہمیں ایک خط بھی موصول ہوا جس میں انہوں نے تجاویز مانگی کہ جو بلدیاتی ایکٹ ہے اس میں کیا ترمیم ہونی چاہیے. جماعت اسلامی نے اس پہ ورکنگ کر کے ان کو جواب بھی دے دیا ہے، اور ہم آج آپ کے سامنے وہ پورا جو ترمیم ہونی چاہیے اور جس طرح سے امپاورمنٹ یا اختیار ملنا چاہیے شہری اداروں کو، اس کے حوالے سے تجاویز پیش بھی ان کو کر دی ہیں. اب ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ جو ہے نا ہمیں تو کوئی رسپانس ہی نہیں دیتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم احتجاج کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، ہم جہاں عدالت میں جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن میں، وہاں ہم حکومت کے ساتھ بھی عوام کے مفاد میں ہر اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جس میں لوگوں کو ریلیف ملے. اور اگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ اگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے یا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، تم بات چیت کر کے سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹال مٹول سے کام لیں اور پھر اس کے بعد کرے وہی جو ان کے دل میں آئے اور جس طرح کا ان کا مزاج ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر انتخابات کی ٹائم لائن خود سندھ حکومت کو دے دینی چاہیے، اور ساتھ میں فوری طور پر قانون سازی کرنی چاہیے، بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جو ڈیلیمیٹیشن ہے اس ڈیلیمیٹیشن کے لیے بات ضروری ہے کہ بلدیاتی جو یونٹ ہے بنیادی وہ کیا ہوں گے. چنانچہ ہم آپ کے سامنے وہ سارے مطالبات بھی اور وہ ترمیمات بھی جو ہم نے سندھ حکومت کو پیش کی ہیں وہ آپ کے سامنے میں ایک ایک کر کے پیش کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ کراچی شہر کے لیے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے بجائے میگا سٹی گورنمنٹ کا نظام قائم ہونا چاہیے. بلدیاتی اداروں کو ایک ٹیئر آف گورنمنٹ ہونا چاہیے، اس کی سطح ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اس کو ایک ادارہ قرار دے کر جو ہے وہ کام کریں. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ پورے سندھ میں بھی شہروں کو با اختیار بنانا چاہیے اور شہری حکومت کا نظام ہی اسی طرح سے وضع کرنا چاہیے جس کا قریب ترین عکس 2001 کے بلدیاتی آرڈیننس میں موجود تھا اور جس کو سب نے پریکٹس کیا تھا. ہر ضلع کے لیے جو ابھی اس وقت ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کا نظام ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور سب ڈویژن پر مشتمل ٹاؤن میونسپل گورنمنٹس کا نظام قائم ہونا چاہیے. اور یہ جو ٹاؤن میونسپل گورنمنٹس ہیں، یہ سب ڈویژن جو اس وقت شہر میں 32 سب ڈویژن موجود ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب ڈویژن کی بنیاد پر یہ نظام بننا چاہیے. اور اگر کچھ سب ڈویژن جن کی تعداد جن کی جو ہے وہ چھوٹے سب ڈویژنز ہیں تو ان کی جگہ ان کو مرج بھی کیا جا سکتا ہے 2 کو اور 3 کو، لیکن بنیادی طور پر ٹاؤن کا سسٹم ہونا چاہیے جو سب ڈویژن پر مشتمل ہو. تیسری بات یہ ہے جو بہت اہم ترین بات ہے
کہ کراچی میں ایک یونین کونسل یا یونین کمیٹی جو ٹاؤنز کے تیسرا ٹیئر ہوگا، ایک میگا سٹی گورنمنٹ ہوگی، دوسرا ٹاؤن ہوگا اور تیسرا یونین کونسل ہوگی، تو اس یونین کونسل یا یونین کمیٹی کی میں آبادی کو جو بنیاد بنایا جائے وہ 10 سے 15 ہزار کی آبادی کو بنیاد بنایا جائے۔ یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کراچی کے علاوہ سندھ میں یہی انہوں نے کیا ہوا ہے، صرف کراچی، حیدرآباد اور ایک آدھ شہر کو انہوں نے 50 ہزار اور 40 ہزار کی آبادی کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور اب یہ چاہتے یہ ہیں، یہ شبخون یہ مارنا چاہتے ہیں کہ آبادی کے اتنے بڑھنے کے باوجود 1998 کی مردم شماری میں جتنی تعداد میں یونین کمیٹیاں تھیں اسی تعداد میں یونین کمیٹیاں برقرار رکھیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت جو نوٹیفائڈ آبادی ہے، نوٹیفائڈ جو جس پر ہمیں تحفظات ہیں، جس پر ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ کراچی کی آدھی آبادی کھالی گئی ہے، نوٹیفائڈ آبادی کے مطابق بھی یہ 60 سے 65 ہزار کی آبادی کے اوپر ایک یونین کمیٹی کو رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ عملاً پوزیشن یہ ہے کہ یہ آبادی 60 سے 65 ہزار نہیں بلکہ ڈبل ہے۔ تو یہ 1 1.5 لاکھ کی آبادی کے اوپر ایک یونین کمیٹی رکھیں گے، اور اندرون سندھ کے لیے انہوں نے پیمانہ بالکل مختلف کر دیا ہے، جو 10 سے 15 ہزار کی آبادی پہ یونین کمیٹی۔ اب دیکھ کے چاول کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب یہ ماہانہ پیسے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں یونین کونسلوں کے اخراجات کے لیے، تو اگر 5 لاکھ روپے یہ فی یونین کونسل آیا کرتے تھے تو اس وقت بھی یہ تھا، جو ابھی پچھلی بلدیاتی نظام تھا، کہ آدھے سے زیادہ رقم تو تنخواہوں میں چلی جاتی تھی، تو چھوٹا موٹا جو کام کرنے کا موقع ہوتا تھا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ پورے کراچی کی جو آفیشیل آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ اور جو اصل آبادی ہے 3 کروڑ، اس کے لیے تو یہ دیتے تھے ماہانہ 10 کروڑ روپے، اور کراچی کے علاوہ جو آبادی ہے اس کے لیے دیتے تھے یہ 65 کروڑ روپے۔ کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ 65 ارب روپے دیں سندھ کو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کراچی کا حق نہ ماریں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونین کمیٹی جو ہے وہ 10 سے 15 ہزار کی آبادی کے اوپر بننی چاہیے۔ جتنا بڑی تعداد میں یہ یونین کمیٹیوں کا نظام ہوگا اتنا ہی اس کو ہینڈل کرنا آسان ہوگا اور لوگوں کو ریلیف ملے گا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے کام ہوں گے۔ کہتے یہ ہیں کہ وہاں تو بکھری ہوئی آبادی ہے، بھائی وہاں اگر بکھری ہوئی آبادی ہے تو بکھری ہوئی آبادی کے مسائل بھی ہوتے ہیں اور آسانیاں بھی ہوتی ہیں، اور جو کنجسٹڈ آبادیاں ہوتی ہیں اس میں سیوریج کا مسئلہ، اس میں پانی کا مسئلہ، اس میں جو ہے وہ باقی دیگر تمام چیزوں کو ہینڈل کرنے کا مسئلہ، جو کنجسٹڈ آبادیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ایک گھر جس میں جو ہے وہ 10 لوگ رہتے ہوں، اس گھر کی جگہ کے اوپر اگر 10 گھر بن جائیں یا 20 گھر بن جائیں، بلکہ جو بڑے گھر ہیں آپ نے دیکھا جو کمرشلائزیشن ہوئی اور جس طرح سے یہاں تعمیرات ہوئی ہیں، تو ہزار لوگ بھی ایک گھر کے اوپر، یا 500 لوگ بھی ایک بلڈنگ کے اندر رہتے ہیں، جو پہلے 1000 گز میں جو ہے 10-12 لوگ رہا کرتے تھے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اس کے نتیجے میں جو انفراسٹرکچر کے اوپر مسئلہ بنتا ہے، تو یہ ایک بہت جینون مسئلہ ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کو تعصب کی نگاہ سے دیکھ کر پیپلز پارٹی یہ کام کرے اور کراچی پر پھر شب خون مارے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کراچی کو اپنا صوبے کا حصہ سمجھنا چاہیے، صوبے سے باہر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کو صرف وہ شہر نہیں سمجھنا چاہیے جس میں سے صرف پیسے کمانے ہیں یا اس کی مالیاتی نظام سے کرپشن کرنی ہے، بلکہ کراچی کے اوپر بھی یہ نہ صرف یہ کہ پیسے لگائیں بلکہ اس کو اس کا حق دیں۔ 10 سے 15 ہزار کی آبادی پر یونین کمیٹی یہاں پر بننی چاہیے۔ میئر کے انتخاب کے حوالے سے جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ یہ انتخاب ڈائریکٹ ہونا چاہیے، خاص طور پر تمام شہروں میں اور بالخصوص شہر کراچی میں، جس طرح دنیا کے تمام بڑے شہروں کے اندر یہ کام اکثر بڑے شہروں میں ہوتے ہیں، اور ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے میئر منتخب ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی ہم نے دی ہوئی ہیں پہلے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پورا شہر میئر اور ڈپٹی میئر کے پینل کو ووٹ کاسٹ کرے گا، اور اسی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں نمائندگی کا اور عوام کی رائے کا بہت اچھے طریقے سے اظہار ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں یونین کمیٹیوں کی ایک تعداد وہ ہو جو چیئرمین کی صورت میں منتخب ہو کر کونسل میں جائے گی، وہیں پر 1/3 اس نمبر کا متناسب نمائندگی کی بنیاد پر میئر اور ڈپٹی میئر کے پینل کے ساتھ ایک لسٹ ہونی چاہیے۔ تو جو پینل جتنے ووٹ حاصل کرے گا، میئر جتنے ووٹ حاصل کرے گا، میئر کا امیدوار چاہے وہ جیتے اور ہارے، اسی تناسب سے اس کے ممبرز اس کونسل کے اندر ریپرزنٹیٹو کے طور پر جائیں گے۔ چنانچہ ہارنے والے کی نمائندگی بھی اس کونسل میں ہوگی، چونکہ ہارنے والا بھی تو نمبر آف ووٹ رکھتا ہے۔ جو بالکل ہی ایسا ہوگا کہ جو کچھ ہی ووٹ حاصل نہ کر سکے تو ظاہر ہے کہ اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔
تو چنانچہ یہ زبردست قسم کی ریپرزنٹیشن ہوگی جو جمہوریت کی روح ہے کہ لوگوں کی نمائندگی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ایبسلیوٹ میجورٹی کی بنیاد پر آپ کسی کو مسترد کر دیں اور جو آنے والا ہو وہ بھی مائنورٹی سے تعلق رکھتا ہو اور عوام کی اکثریت کا اس ریپرزنٹیٹیو کونسل کے اندر کوئی حصہ ہی نہ ہوتا ہو۔ لہٰذا ہمارا یہ ہے کہ 10 سے 15 ہزار کی آبادی پر کونسل بنے گی، یونین کمیٹیاں بن کے، اس کے چیئرمین کونسل کا حصہ ہوگا، اور پھر میئر اور ڈپٹی میئر کے پینل کے ساتھ ایک لسٹ ہوگی جو 1/3 آف دا کونسل نمبرز میں سے جو جتنے ووٹ حاصل کرے گا میئر کا پینل اتنے ہی جو ہے وہ اس کی نمائندگی اس کونسل کے اندر جائے گی۔ اہم بات یہ ہے کہ تمام ترقیاتی اتھارٹیز یعنی KDA، MDA، LDA لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور LERP اورنگی پائلٹ پروجیکٹ، BCA سندھ ماسٹر پلان اتھارٹی، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، یہ جس طرح کے ادارے انہوں نے انڈیپینڈنٹ اور اتھارٹیاں بنایا ہوا ہے اور سندھ حکومت اپنے قبضے میں رکھتی ہے، ان تمام اداروں کو کراچی کی میگا سٹی گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے، یہ ہمارا واضح مطالبہ ہے۔ اس کے بعد ایکٹ میں پہلے سے شامل ٹیکس اور لیوائز جو ہوتی ہیں ان کے علاوہ درج ذیل ٹیکسز کو، ان ٹیکسز کو بھی میگا سٹی گورنمنٹ کراچی کو منتقل کیا جائے۔ موٹر وہیکل ٹیکس، شہری غیر منقولہ پراپرٹی ٹیکس، غیر منقولہ غربت کی منتقلی پر عائد اسٹیمپ ڈیوٹی، طے شدہ جو فارمولہ 2002 کے مطابق جو ضلع آبکرائے ٹیکس تھا اس کا جو اصل حصہ ہے اس کو بحال کیا جائے، جو کراچی کی آبادی کے تناسب سے ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہوتی تھی جو کراچی کو ملتا تھا اور اس سے ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے تھے، آہستہ آہستہ انہوں نے اس پرسنٹیج کو کم کر دیا ہے۔ تو 2002 میں جو فارمولہ طے ہوا تھا اس فارمولے کے مطابق یہ جو ضلع آبکرائے ٹیکس ہے وہ کراچی کو ملنا چاہیے۔ ایک کچھ الفاظ انہوں نے اس طرح کے آئین میں لکھے ہوئے ہیں، اسٹیمپ چارج آن ٹرانسفر، اچھا یہ جو منتقلی امویبل پراپرٹی کی جو منتقلی کے اوپر جو چارجز ہوتے تھے وہ بھی گورنمنٹ کو منتقل کیے جائیں۔ انہوں نے جو ہے وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ 43 مقامات پر اس ایکٹ کے اندر ایک انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ جس میں جیسا کہ حکومت کی طرف سے تجویز کیا جا سکتا ہے، یہ ورڈنگ ہے، تو بھائی اس کو ختم کیا جائے اور متعین طور پر طے ہو کہ ان اداروں کا یہ اختیار ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پورا ایکٹ بھی بنا دو اور جب چاہو جو ہے وہ سندھ حکومت اس ایکٹ کے علی الرغم اس کے برخلاف اپنے فیصلے کرتے چلے جائے، تو ایسی کوئی چیز ایکٹ میں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سٹی پولیس اور ٹریفک پولیس کو کراچی کی میگا سٹی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، سٹی پولیس کو اور ٹریفک پولیس کو۔ صوبائی مالیاتی کمیشن جو PFC جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اراکین جو ہیں نومینیٹڈ نہیں ہونے چاہیے گورنمنٹ کے، بلکہ کونسل سے ہونے چاہیے، کونسل سے اس کی نمائندگی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو حکومت کی طرف سے نامزدگی کے نتیجے میں وہ اپنی مرضی کا بنا، اول تو وہ PFC پھر بھی نہیں کرتے، پروونشل جو فائننس کمیشن ہے، لیکن اگر اس میں جو ممبران ہے اس میں جو بلدیاتی حکومت ہے اس کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے۔ کونسل کے منتخب اراکین کو صوبائی مالیاتی کمیشن کی طرح صوبائی لوکل گورنمنٹ کمیشن میں بھی نمائندگی دی جائے۔ سندھ کچی آبادی بورڈ میں کونسلز کے منتخب اراکین کی نمائندگی کچی آبادی کے تناسب سے کی جائے گی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں جو کچی آبادیوں کا تناسب ہے وہ تقریباً سمجھ لیں کہ 70% سے زیادہ ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور صرف 2 نمائندے کراچی کی کچی آبادیوں سے اس کونسل کے اندر موجود ہوتے ہیں، جبکہ ادر دن کراچی جو ہے تقریباً 16-17 نمائندے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ تو جتنی کچی آبادیوں کے نمبرز ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس میں اس تناسب سے نمائندگی ہونی چاہیے۔ ایکٹ میں پہلے سے شامل دفاتر اور جو محکمے ہیں ان کو اس کے تحت ہونا چاہیے سٹی گورنمنٹ کے، اور ان کے تمام اختیارات جس میں انتظامی اور مالیاتی اختیارات ہیں وہ سب میگا سٹی گورنمنٹ کے تحت ہونا چاہیے، جس میں سول ڈیفنس، ماہی گیری، جس میں جو لیبر ڈویژن ہے، محنت، سماجی بہبود، کھیل اور ثقافت، کوآپریٹو سوسائٹیز اور لڑکوں اور لڑکیوں کے اسکولز، ٹیکنیکل ایجوکیشن، کالجز بشمول پروفیشنل کالجز اور یونیورسٹیاں، انفارمیشن ٹیکنالوجی
اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن، اکاؤنٹس، بنیادی اور دیہی صحت، بچوں اور خواتین کی صحت، آبادی کی بہبود کا جو ادارہ ہے، ہاسپٹلز، اسی طرح انوائرمنٹ، ماحولیات، اسی طرح لینڈ ریونیو اور اسٹیٹ اس کا محکمہ بھی ہونا چاہیے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، ہاؤسنگ، شہری اور فزیکل پلاننگ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، مقامی حکومت اور دیہی ترقی کا ادارہ، ضلعی سڑکیں اور عمارتیں، بہت ساری جو اس کے تحت آتی ہیں وہ گورنمنٹ کے تحت ہونی چاہیے، ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ سسٹم۔ یہ ماس ٹرانزٹ سسٹم اور یہ جو ابھی KCR میں آپ دیکھتے ہیں کہ 14 مرتبہ اس کا افتتاح پچھلے 15 سال میں ہو چکا ہے، اس کا سبب ہی یہ ہے کہ یہی نہیں طے ہو پاتا کہ اس کو کرے گا کون، ریلوے کرے گا، وفاق کرے گا، صوبہ کرے گا، لوکل گورنمنٹ کرے گی، اور یہ سب آپس میں کھیلتے رہتے ہیں اور نقصان کراچی کا ہوتا ہے۔ تو اس کو یہ جو امپاورڈ بلدیاتی حکومت ہے اس کی اونرشپ میں ہونا چاہیے، اس کے تحت ہونا چاہیے۔ اسی طرح انٹرپرائزز اور انویسٹمنٹ، انڈسٹریل اسٹیٹس اور ٹیکنیکل پارک، جو پارکس ہیں، IT پارکس، اور چھوٹے اور درمیانے سائز کے کالج اور انٹرپرائز پروموشن، سرمایہ کاری کے فروغ اور تحفظ کا ادارہ، یہ سب ایک ادارہ ہے کہ جو ان کے تحت ہونا چاہیے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، اور اس طرح جو ہے سروسز کا جو ادارہ ہے، ورک اینڈ سروسز کا ادارہ یہ۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو آج ہم پہلی مرتبہ آپ سمجھ رہے ہوں گے اتنی بڑی لسٹ ہے اور یہ تو ایسی لسٹ ہے کہ آپ بس ایسی بات کر رہے ہیں۔ یہ سارے ادارے 2001 میں ماتحت تھے بلدیاتی حکومت کے، جس کے نتیجے میں پھر ڈیولپمنٹ کا کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر یہ بکھرے ہوئے ہوں تو پھر ظاہر سی اس کے نتیجے میں کام نہیں ہوتا، صرف سیاست ہوتی ہے اور کرپشن ہوتی ہے۔ میگا سٹی گورنمنٹ کے پاس گریڈ 17 اور اس کے اوپر کے ملازمین کے علاوہ تمام ملازمین کی تقرری اور برطرفی، ٹرانسفر پوسٹنگ کے تمام اختیارات ہونے چاہیے، جن کی بھرتی پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے ہوگی۔ جب تک آپ ہائر اینڈ فائر کا اختیار نہیں دیں گے تو، اور جب تک آپ مالیاتی اختیار نہیں دیں گے تو پھر کوئی اپنی اتھارٹی کیسے تسلیم کروائے گا؟ سٹی پولیس کے انچارج سمیت محکموں کے سربراہوں کی سالانہ کارکردگی رپورٹیں، جس کو ACR کہتے ہیں، وہ میگا سٹی گورنمنٹ کا جو میئر ہوگا اس کے ذریعے سے ہونی چاہیے، اور یہ کام پہلے موجود تھا۔ نعمت اللہ خان صاحب بھی اور مصطفیٰ کمال کے زمانے میں بھی جو آرڈیننس تھا اس میں ACR جو ہوتی تھی وہ لکھتے تھے میئر۔ کراچی سٹی کے میگا سٹی گورنمنٹ کی زمینوں سے تمام محصولات اور جرمانے وغیرہ کی واپسی کی جائے۔ تو یہ ہمارے جو ہے وہ مطالبات ہیں سارے، اور یہ مطالبات وہ جینوئن مطالبات ہیں جس کے نتیجے میں صحیح معنوں میں بلدیاتی ادارے قائم ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ صرف لیپا پوتی کرنا چاہتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے پریشر پر اگر کوئی ایکٹ پاس کر کے اپنا قبضہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دونوں کام ساتھ کرنے ہوں گے، اور نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن کے کہنے پر اس کام کو کیا جائے انتخابات کے، بلکہ لوگوں کو صحیح معنوں میں امپاور کرنے کے لیے یہ کام کیا۔ ادروائز جماعت اسلامی اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہے۔ ہم دیکھیں شہر کراچی کی، پورے سندھ کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہیں جس نے جا کر الیکشن کمیشن میں فریق بنی ہے، اور کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کا مقدمہ ہم نے لڑا ہے، بلکہ پورے سندھ کے عوام کا مقدمہ لڑا ہے۔ کسی پارٹی کو یہ توفیق نہیں ہوئی بڑے بڑا مینڈیٹ رکھنے والے لوگوں کو کہ وہ جا کر اس اہم مسئلے پر الیکشن کمیشن میں فریق بنتے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کو یہ امتیاز حاصل ہے۔ ہم نے نہ صرف یہ کہ اس کمیشن میں اپنے آپ کو پیش کیا، بلکہ میں نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی اور ان سے تمام امور کے اوپر تبادلہ خیال کیا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ چیف الیکشن کمشنر نے بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے بھی بہت فرم ہے وہ، اور دوسری بات یہ کہ ڈیلیمیٹیشن کے موضوع پر بھی ان سے گفتگو ہوئی کہ جب اپنی مرضی کی ڈیلیمیٹیشن گورنمنٹس کراتی ہیں اور الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم نے اس معاملے میں ریفارمز بھی کی ہیں، اور الیکشن کمیشن سندھ میں ہم نے کچھ تبدیلیاں بھی کی ہیں، اور آپ کو کہیں پر بھی کوئی ایسی چیز محسوس ہوتی ہے تو آپ اس کو واضح کریں۔ لہٰذا جماعت اسلامی عوام کا مقدمہ لڑے گی، اور اگر ڈیلیمیٹیشن میں قبضہ سیاست کے نتیجے میں اپنی مرضی کی ڈیلیمیٹیشن کر کے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہو، اگر یہ کام کرنے کی حکومت نے کوشش کی تو ہم اس کی مخالفت بھی کریں گے اور اپنا ان پٹ جو ہے پورا کا پورا الیکشن کمیشن کو دیں گے۔ اسی طرح ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ڈیلے کیا، اس صورت میں بھی نہ صرف یہ کہ ہم کورٹ میں، الیکشن کمیشن میں، بلکہ سڑکوں پر بھی آئیں گے اور انہیں بلدیاتی انتخاب سے فرار نہیں ہونے دیں گے۔ اور اسی طرح سے اگر انہوں نے جعلی قسم کا ایکٹ پاس کرنے کی کوشش کی اپنا وڈیرا شاہی کی اکثریت کی بنیاد پر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ حکومت میں اس وقت عملاً وڈیروں کا راج ہے،
وہ وڈیرے جو ناظم جوکھیوں کو قتل کرتے ہیں، وہ وڈیرے جو ہے وہ سندھ کی اندرون سندھ کی آبادیوں میں لڑکیوں اور عورتوں کو بے عزت بھی کرتے ہیں اور ان کو قتل بھی کرتے ہیں، جس کی سارے شواہد اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ وڈیرے جو اپنے غریب سندھیوں، بلوچوں، ہاریوں کا استحصال کر کے طاقت کی بنیاد پر ہمارے سروں پر بیٹھ کر ناچ رہے ہیں، وہ وڈیرے جنہوں نے سندھ حکومت میں یہ اکثریت حاصل کی ہوئی ہے، وہ وڈیرے ہماری تقدیر کا فیصلہ کریں، سندھ کی عوام کی تقدیر کا، وہ وڈیرے شہری عوام کی تقدیر کا فیصلہ کریں۔ اگر انہوں نے درست ایکٹ پاس نہیں کیا تو ہم ہر آئینی اور جمہوری طریقہ اختیار کریں گے، اور نہ صرف یہ کہ پورے شہر میں احتجاج کریں گے بلکہ اس اسمبلی کا بھی گھیراؤ کریں گے جہاں یہ ہمارے لیے غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر انسانی فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے پیپلز پارٹی یہ نہ سمجھے کہ یہ بات صرف پریس کانفرنس کی حد تک یا الیکشن کمیشن کی حد تک ہے۔ ہم تمام جمہوری طریقے اختیار کر کے ان کو مجبور کریں گے اور اس کے لیے جد و جہد کریں گے جس کے نتیجے میں شہر کے لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔